السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 9۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا دو زیر کی تنوین کی 2 لائنیں، اور باقی آپ کو کہا گیا کہ آپ نے خود پڑھنی ہیں۔ یہ جو لائنیں تھیں یہ آپ نے اس کا خود مطالعہ کرنا تھا، خود اس کو پڑھنا تھا تاکہ آپ کے اندر اعتماد بڑھتا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے یہ پڑھی ہوں گی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں مشترکہ مشق ہے۔ اب زیر کھڑی زیر اور 2 زیر کی یہ مشق ہے۔ تو مشق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارا جو یہ چینل ہے دین و دنیا، اس کو لازماً آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ سارے اسباق جو ہم صرف یوٹیوب میں بھیج رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ آپ تک بآسانی پہنچ جائیں، اس کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ بہت ہی خوبصورت تلاوتیں بھی انشاءاللہ آگے جا کے اپلوڈ ہوں گی، اور بھی کئی سلسلے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمام بھائی لازماً سبسکرائب کریں، سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس پر کلک کریں، اس کے بعد گھنٹی شو ہوگی اس پہ بھی آپ نے کلک کرنا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ اسباق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ویسے ہی آپ یوٹیوب کو بند کر دیتے ہیں یا اس ویڈیو کو بند کر دیتے ہیں، تو کم از کم آپ جو ہے وہ لائک لازماً کیا کریں ویڈیو کو، تاکہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا چلا جائے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے، اور کومنٹس بھی کیا کریں جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے، یا کوئی مفید مشورہ دینا چاہیں، یا کسی سبجیکٹ پہ، کسی موضوع پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ لازماً نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ کومنٹ لازماً کیا کریں۔ تو یہ چند باتیں کرنے کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زیر اور کھڑی زیر اور 2 زیروں کی مشق۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو زیر ہوتی ہے پہلے نمبر پہ تو یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ الف زیر کے بغیر، جب اس کے نیچے زیر آ گئی تو یہ الف نہیں ہے، پھر یہ حمزہ ہے، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتلایا تھا۔ جن بھائیوں نے اس سے پہلے اسباق کو نہیں سنا ہے وہ لازماً پچھلے اسباق کو سنیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو۔ کچھ باتیں پچھلے اسباق میں کی گئی ہیں اور وہ آپ یہاں سماعت نہیں فرما سکیں گے، اس وجہ سے پھر وہ کمی رہ جائے گی۔ اس لیے شروع سے اسباق کو سننا شروع کریں اور ہمارے اس چینل کا حصہ بنیں۔ تو یہ زیر آپ کے سامنے، اور یہ کھڑی زیر ہے، یہ 2 زیریں ہیں۔ اس کا آپ کو بتایا گیا کہ جس حرف کے نیچے زیر ہو اس حرف کی آواز کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، لٹکانا نہیں ہے، اور اسی طرح جس حرف کے نیچے کھڑی زیر ہوگی اس کو لمبا کیا جائے گا۔ دیکھیں حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، ٹھیک ہے، لمبا کریں گے 1 الف کی مقدار کے برابر۔ حمزہ 2 زیر ان کے اندر میں نے کہا تھا جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی آواز جو آپ نکالنا چاہیں گے اس میں سب سے پہلے اس حرف کی آواز ہوگی، دوسرے نمبر پہ نون کی آواز ہوگی۔ یہ ہم جو ہے نا وہ اس کو ایسے بھی کرتے ہیں، اس کے جو سپیلنگ ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں، پہلے حمزہ لگاتے ہیں، یہ اس کے بعد آخر میں نون ہوتی ہے، یہ ان اوپر جزم ان، یہ نون کی آواز ہے، آخر میں نون کی آواز ہے، پہلے حرف میں اس حرف کی آواز ہوتی ہے، مثلا یہ تن جو ہے اس میں بھی پہلے تا کی آواز ہوگی، دوسرے نمبر پہ نون کی آواز ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے
ذہن نشین کر لینا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ہر حرف کے بعد وقفہ ہوگا، اس میں آپ بھی میرے پیچھے پڑھیں۔ حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ دو زیر ان، تا زیر تی، تا کھڑی زیر تی، تا دو زیر تین، حا زیر حی، حا کھڑی زیر حی، حا دو زیر حین، دال زیر دی، دال کھڑی زیر دی، دال دو زیر دین، را زیر ری، را کھڑی زیر ری، را دو زیر رین، سین زیر سی، سین کھڑی زیر سی، سین دو زیر سین، صاد زیر صی، صاد کھڑی زیر صی، صاد دو زیر صین، طا زیر طی، طا کھڑی زیر طی، طا دو زیر طین۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ پڑھتے ہوئے مشق کے دوران کوئی بھی حرف اگر موٹا آتا ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے طا ہے، یہ صاد ہے، اسی طرح آگے جا کے کوئی حرف اس طرح کا جو کہ ہم نے موٹے حروف آپ کو بتائے ہیں سب سے پہلے سبق میں، دوسرے سبق میں، ان کی آواز بھی موٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ سین، سین، اس کو سین نہیں کریں گے، سین، یہ سین کی آواز نہیں ہوگی۔ صاد دو زیر سین، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عین زیر عی، عین کھڑی زیر عی، عین دو زیر عین۔ تو یہ جو ہے آگے آپ نے یہ یہاں سے لے کر یہ مکمل آپ نے خود پڑھنا ہے، خود اس کو کوشش کرنی ہے، اس کو جیسے میں نے آپ کو شروع میں 2-3 لائنیں پڑھائی ہیں، تو یہ والا جو سارا 4 لائنیں ہیں یہ آپ نے اس کا خود مطالعہ کرنا ہے، خود اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس سے بہتری آتی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہ مزید وہی مشق جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کی بھی میں آخری 3 لائنیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ جو ہے مکمل آپ کا بھی اور میرا بھی اس میں حصہ پڑھنے کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھتا رہے۔ غین زیر غی، غین کھڑی زیر غی، غین دو زیر غین، قاف زیر قی۔ اب دیکھیں یہ دونوں حرف موٹے ہیں، غین بھی موٹا حرف ہے، قاف بھی موٹا حرف ہے، ان کی آواز بھی موٹی ہونی چاہیے۔ قاف کھڑی زیر قی، قاف دو زیر قین، لام زیر لی، لام کھڑی زیر لی، لام دو زیر لین، نون زیر نی، نون کھڑی زیر نی، نون دو زیر نین، واو زیر وی، واو کھڑی زیر وی، واو کھڑی دو زیر وین، حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ دو زیر ان، یا زیر یی، یا کھڑی زیر یی، یا دو زیر ین۔ اچھا، یہ جو آپ کے سامنے یہ زیر ہے، پھر کھڑی زیر ہے، پھر 2 زیریں ہیں، یہ زیر کی مکمل فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ زیر، اب ایک بات مثلا میں آپ سے کرتا ہوں، آپ کو ایک بات بتائی جائے، ایک قاعدہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ بھائی جس حرف، بلکہ را کے نیچے، یہ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میں نے را ہے، را کے نیچے زیر لگائی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، را باریک ہوتی ہے۔ اب زیر کہنے سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر زیر ہے تو کھڑی زیر ہوگی پھر بھی را باریک ہوگی، 2 زیریں ہوں گی پھر بھی را باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد زیر ہے، خواہ وہ کھڑی زیر ہو، 2 زیریں ہوں، ٹھیک ہے، را باریک ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا کیا جائے گا، تو صرف آپ نے زبر نہیں دیکھنی ہے، اگر کھڑی زبر آتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو زبر کی مکمل فیملی کو دیکھنا ہوگا۔ زبر ہے، کھڑی زبر ہے، 2 زبریں ہیں، را کو موٹا کیا جائے گا۔
یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں پیش کا۔ یہ دیکھیں زبر کی شکل زیر کی شکل بالکل ایک جیسی تھی، فرق ان میں صرف یہ تھا کہ زبر حرف کے اوپر ہوتی تھی، زیر حرف کے نیچے، لیکن یہ جو پیش ہے نا اس کی شکل تھوڑی سی مختلف ہے، تھوڑی سی، یہ آپ شکل اس کی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جب اس طرح کی شکل سامنے آئے گی تو آپ نے اس کو پیش کہنا ہوگا، وہ زبر نہیں ہے، یہ پیش ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پیش، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی آواز بھی زبر سے زیر سے مختلف ہوگی، جس حرف کے اوپر پیش ہوگی اس کی آواز او، ٹھیک ہے، او کی آواز پیدا ہوگی۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ٹھیک ہے، اسی طرح دال پیش دو۔ تو یہ آپ کو اچھی طرح اس کی پہچان ہو جانی چاہیے کہ جو پیش ہوتی ہے نمبر 1 اس کی شکل زبر زیر جیسی نہیں ہوتی ہے، نمبر 2 وہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور نمبر 3 جس حرف کے اوپر پیش ہو اس کو بھی لمبا نہیں کرتے ہیں، اس حرف کی آواز کو بھی لمبا نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں، 2 لائنیں پڑھتے ہیں، باقی 3 لائنیں یہ آپ نے خود پڑھنی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی جو 3 لائنیں ہیں یہ آپ نے خود پڑھنی ہیں، اس کو آپ نے سستی نہیں کرنی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو جو ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کوشش جو ہے وہ کرنی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ کلمات اساتذہ اپنے شاگردوں کو سامنے بٹھا کر، والدین اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے ان سے یہ 3 لائنیں اسی طرح سنیں جس طرح ہم نے وہ 2 لائنیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے اگلا سبق ہے، یہ آپ کے سامنے ایک نئی چیز آپ کے لیے آج کا یہ سبق کے اندر آئی ہے، یہ ہے الٹا پیش۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اردو میں، اس کو کہیں گے الٹا پیش۔ دوسرا پیش آپ نے دیکھا وہ اس طرح کا جو آپ کو دکھائی دیا، یہ اس کو پیش کہیں گے، لیکن جب اس طرح الٹا ہو جائے گا تو اس کو ہم الٹا پیش کہیں گے۔ اب الٹا پیش اس کا جو ہے نا فائدہ کیا ہے؟ یہ جس حرف کے اوپر ہو الٹا پیش اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ زبر کو لمبا نہیں کرتے، زیر کو لمبا نہیں کرتے، ہاں کھڑی زبر کو لمبا کرتے ہیں اور کھڑی زیر کو لمبا کرتے ہیں۔ اسی طرح پیش کو لمبا نہیں کرتے، الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، با الٹا پیش بو، با کی آواز کو لمبا کریں گے، تا الٹا پیش تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ الٹا پیش ہے، اس کو ہم الٹا پیش کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ آپ 2 لائنیں ہم پڑھتے ہیں، باقی 3 لائنیں یہ بھی آپ نے خود پڑھنی ہیں۔ حمزہ پیش حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش ثو، جیم الٹا پیش جو، حا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، ذال الٹا پیش ذو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ تو یہ جو باقی 3 لائنیں ہیں یہ بھی آپ نے پیش کی طرح اس کا بھی خود مطالعہ کرنا ہے، خود اس کو پڑھنا ہے۔ اساتذہ جو ہیں وہ اپنی نگرانی میں شاگردوں کو، والدین اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ لازماً ایک دفعہ ان کو پڑھائیں، ان سے سنیں، اور جو احباب سیکھ رہے ہیں وہ لازماً اس کو خود پڑھیں۔ جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ کے لیے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، آپ اس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ سبق نمبر جو 11 ہے یہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر وہ ہم
اس کو ڈسکس کریں گے، یہ پڑھائیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارے اسباق پسند آتے ہیں. ہماری ویڈیو پسند آئے تو لازماً لائک کیجئے. لائک کرنے کے بغیر آپ جو ہے وہ نہ جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.